بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میری آج کی ویڈیو علی بابا انوائسز کے حوالے سے ہے۔ بہت سارے سوال کمنٹس میں، ویڈیو کے کمنٹس میں آ رہے ہوتے ہیں کہ آیا امیزون علی بابا کی انوائسز ایکسیپٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں، تو اس پہ میں ایک ڈیٹیل آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا یہ کنسیپٹ بالکل کلیئر ہو جائے گا، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اگر علی بابا سے آپ نے انوائسز لینی بھی ہیں، اور کیسے وہ ایکسیپٹ ہو سکتی ہیں اور کیسے وہ ریجیکٹ ہوتی ہیں۔ تو میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ ویڈیو تھوڑی لینتھی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ میں پریکٹیکلی آپ کو دکھاؤں گا، اور اگر ایسے ہی میں چھوٹی سی ویڈیو بنا کے اور آپ کو بس ایک جنرلی کہہ دوں کہ کرتا ہے نہیں کرتا ہو یہ ریزنز ہیں، تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے تاکہ یہ جو آپ کے سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، یہ اس کا جواب آپ کو کلیئرلی سب کچھ پتہ چل جائے۔ تو ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں۔ اور اس سے پہلے بھی ہم لوگ امیزون کے والے سے، امیزون ٹولز کے والے سے بہت ساری ویڈیوز کورسز اپلوڈ کر چکے ہیں، وہ بھی آپ لوگ ضرور دیکھیے گا۔ تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تو دیکھیں، بہت سارے لوگ جو امیزون پہ بات کر رہے ہیں، خاص کر جو مجھے زیادہ تر لوگوں کے جو کمنٹس آ رہے ہیں وہ امیزون یو اے ای اور سعودی عربیہ مارکیٹ کے لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ وہ جنیرک پروڈکٹس کو سیل کرتے ہیں اور وہ سورسنگ وغیرہ وہ علی بابا سے کرتے ہیں۔ تو وہ زیادہ تر وہ یہی سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آیا کہ علی بابا سے اگر ہم لوگ کوئی بھی سورسنگ کرتے ہیں تو اس کی جو انوائسز ہیں وہ امیزون ایکسیپٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ تو اگر تو آپ امیزون یو اے میں کے ایسے میں جنیرک پروڈکٹس وغیرہ کے ساتھ آپ میٹو کر کے ان کو سیل کرتے ہیں اور آپ سورسنگ علی بابا سے کرتے ہیں، تو جینورلی میں آپ کو بتا دوں کہ امیزون ٹیکنیکلی علی بابا کی انوائسز ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ علی بابا کی انوائسز امیزون ایکسیپٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، لیکن اس پہ جو مینوفیکچرر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی انوائسز امیزون ایکسیپٹ کرتا ہے۔ یہ پوائنٹ آپ نے کلیئرلی سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ امیزون علی بابا کی انوائسز، علی بابا کیا ہے؟ ایک ویب سائٹ ہے، اور جب بھی آپ کسی بھی ویب سائٹ کے، میں آپ کو سمپل سی ایک مثال دے دیتا ہوں کہ پاکستان میں دراز ویب سائٹ ہے جہاں پہ آن لائن شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں لوگ۔ تو دراز پہ آپ جب کوئی بھی چیز آپ پرچیز کرتے ہیں، تو جب آرڈر آپ پلیس کرتے ہیں، سارا کچھ پیمنٹ وغیرہ کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو آپ کے ای میل پہ ایک امیزون کی دراز کی طرف سے آپ کو انوائس آٹومیٹیکلی سسٹم جنریٹڈ انوائس آپ کو سینڈ ہو جاتی ہے۔ تو وہ انوائس کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ وہ دراز کی ویب سائٹ کی طرف سے ہوتی ہے کہ ہاں جی، یہ ثبوت ہے آپ کے پاس، یہ رسید ہے کہ آپ نے دراز یعنی ہماری ویب سائٹ سے یہ والی چیز پرچیز کی ہے، تو اس کی رسید ہم لوگ آپ کو سینڈ کر رہے ہیں۔ وہ دراز آپ کو سینڈ کرتا ہے۔ ایسے ہی جب علی بابا سے آپ کچھ بھی کرتے ہیں تو آپ کو جو انوائس ایک جنریٹ ہو کے آپ کے پاس آ جاتی ہے، وہ علی بابا ویب سائٹ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو ویب سائٹس کا آپس میں کمپٹیشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی ویب سائٹ دوسری ویب سائٹ کی انوائس ایکسیپٹ نہیں کرتی، جیسے والمارٹ کی بھی انوائس اگر آپ دیں گے وہ بھی ریجیکٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بزنس ٹو بزنس یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اگر ویب سائٹ ٹو ویب سائٹ آپ اس کو لے کے چلیں گے تو آپ کی وہ جو انوائسز ہیں وہ ریجیکٹ ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ امیزون علی بابا کی ویب سائٹ کی انوائسز ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ ہاں، اگر آپ علی بابا سے سورسنگ کرتے ہیں، چیزیں پرچیز کرتے ہیں، انوینٹری پرچیز کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک انوائس تو آٹومیٹیکلی آپ کو ای میل کر دی جاتی ہے علی بابا کی طرف سے، جس پہ علی بابا کا لوگو لگا ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے امیزون کو کوئی انوائس سبمٹ کرنے کے لیے اپنے پاس رکھنی ہے یا ان کو سبمٹ کرنی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے جس بندے سے آپ پرچیز کر رہے ہیں، آپ نے اس بندے کو کہنا ہے، اس کمپنی کو، اس فیکٹری کو کہنا ہے کہ آپ مجھے ایک تو انوائس علی بابا مجھے سینڈ کر ہی رہا ہے، آپ مجھے اپنی کمپنی کی انوائس مجھے سینڈ کریں۔
اپنی کمپنی کے نام سے انوائس ایک مجھے بنا کے آپ نے دینی ہے، جس پہ ان کی کمپنی کا نام، ان کا نمبر ہوتا ہے، رجسٹریشن نمبر، ای میل ہوتا ہے، ویب سائٹ ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں وہاں پہ مینشن ہوتی ہیں۔ اور اس میں آپ نے یہ بھی خیال کرنا ہے کہ وہ انوائس بہت زیادہ پرانی نہ ہو۔ یہاں پہ میں آپ کو پریکٹیکلی دکھا دیتا ہوں۔ یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پہ میں نے ڈز امیزون ایکسیپٹ علی بابا انوائسز، امیزون ڈو ناٹ ایکسیپٹ علی بابا انوائسز اینڈ یس دے وڈ ریکوائر دا مینوفیکچرر ٹو بی ایبل ٹو پرووائڈ اے ویب سائٹ ایڈریس۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا ہے کہ آپ نے انوائس جو لینی ہے وہ آپ کے مینوفیکچر کی طرف سے ہونی چاہیے۔ اور یہاں پہ نیچے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انوائس ریکوائرمنٹس انکلوڈ، یعنی امیزون جو انوائسز ایکسیپٹ کرتا ہے اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں۔ اس پہ یہ ہے کہ سپلائر کی انفارمیشن ہونی چاہیے، سپلائر کی انفارمیشن میں اس کا نیم، فون نمبر، ایڈریس اینڈ ویب سائٹ، ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے۔ بائر انفارمیشن، آپ پرچیز کر رہے ہیں تو آپ کا وہاں پہ نیم، فون نمبر، ایڈریس اینڈ ویب سائٹ آپ کا بھی وہاں پہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آئٹم کی کوانٹیٹیز، انوائس ڈیٹ مسٹ بی ایشوڈ ود ان دی لاسٹ 365 ڈیز، یعنی 1 سال سے زیادہ پرانی وہ انوائس آپ کی نہیں ہونی چاہیے، اور اس فارمیٹ میں ہونی چاہیے، پی ڈی ایف، جے پی جی، پی این جی، این جی آئی ایف فائلز میں ہونی چاہیے۔ مسٹ بی اوتھینٹک ان آلٹرڈ ڈاکومنٹس، کسی بھی طرح کی ایڈیٹنگ وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، ہینڈ ریٹن نہیں ہونا چاہیے، شوڈ ناٹ بی ہینڈ ریٹن، اینڈ یو کین ہائڈ دا پرائس، یہاں پہ آپ اپنی پرائس کو ہائڈ کر سکتے ہیں، یہ آپ کو امیزون نے الاؤ کیا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں۔ تو علی بابا سے آپ نے مینوفیکچر کو یہ سینڈ کرنا ہے کہ آپ مجھے اپنی کمپنی کی انوائس مجھے بنا کے دیں جس میں یہ چیزیں انکلوڈ ہونی چاہیے، تو وہ آپ کو وہ انوائس جنریٹ کر کے دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ میں نے ایک پروڈکٹ اوپن کی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس کی کمپنی کا میں نے پروفائل اوپن کی، یہ پروفائل اوپن کی ہے، یہ کمپنی کا نام ہے، ٹھیک ہے، وہ یہاں پہ اس کمپنی کی تمام ڈیٹیل یہاں پہ دکھائی گئی۔ تو آپ نے اس کمپنی کو چوز کرنا ہے جس کی ریٹنگز اچھی ہو، جو زیادہ سے زیادہ پرانی ہو، جس کے پاس سرٹیفکیٹس وغیرہ ہوں اس پروڈکٹ سے ریلیٹڈ، یعنی ہر پروڈکٹ کے آپ نے ایک اسٹینڈرڈ کے سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، تو وہ سب سرٹیفکیٹس ان کے پاس ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر اوتھینٹک کمپنی ہوتی ہے، ان کی انوائسز بھی امیزون ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ تو اس طرح کی کمپنی یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، تو اس سے آپ نے کانٹیکٹ چیٹ ناؤ کرتے ہیں، تو یہاں پہ آپ اس سے کانٹیکٹ کریں گے اور آپ اس کو بولیں گے کہ مجھے آپ نے اپنی کمپنی کے نام سے، یعنی یہ کمپنی کا نام ہے تو اس کے نام سے آپ نے ایک انوائس بنوانی ہے جس میں یہ ساری چیزیں مینشنڈ ہونی چاہیے جو آگے میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ تو وہ انوائس جب آپ بنا کے تو آپ امیزون کو سبمٹ کریں گے تو وہ آپ کی ایکسیپٹ ہو جائے گی، امیزون اس کو ایکسیپٹ کر لے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بزنس ٹو بزنس ہو رہا ہے، یہ ویب سائٹ ٹو ویب سائٹ نہیں ہو رہا۔ امیزون ویب سائٹ ٹو ویب سائٹ کو الاؤ نہیں کرتا، لیکن بزنس ٹو بزنس کو امیزون الاؤ کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ گھر پہ تو چیز بنا نہیں سکتے، آپ کسی مینوفیکچر سے ہی اٹھائیں گے نا وہ چیز۔ تو آپ اگر مینوفیکچر سے اٹھا رہے، اس کا ڈیٹا آپ کے پاس ہے، اس کا پروف آپ کے پاس ہے کہ ہاں میں فلاں مینوفیکچر سے لیا ہے، تو اس کی انوائس آپ کے پاس ہے، تو امیزون آپ کو الاؤ کرے گا۔ ایون یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے پرائیویٹ لیبل لانچ کی ہے، آپ تو می ٹو، کچھ لوگ تو می ٹو کر کے پاس جاتے ہیں نا، بہت سارے لوگ جنہوں نے پرائیویٹ لیبل لانچ کی ہے اپنی، اور اس کے بعد انہوں نے علی بابا سے وہ انوینٹری ساری پرچیز کی، تو انہوں نے مسٹیک یہ کی کہ انہوں نے علی بابا کی انوائسز کو ہی اپنے پاس سیو کر کے رکھا، انہوں نے مینوفیکچر سے انوائسز نہیں لی۔ تو ان فیوچر ان پہ کچھ کمپلینٹس آئیں یوزر کی طرف سے کچھ بھی، کیونکہ ہمیشہ امیزون اس وقت آپ پہ اسٹرکٹلی ایکشن لیتا ہے جب اس کے کسٹمر کی طرف سے آپ کی کوئی بھی کمپلین آتی ہے، ریٹرنز آتے ہیں یا کسی بھی طرح کی کمپلین آتی ہے، تو ان فیوچر جب بھی وہ آتا ہے تو امیزون ان سے وہ جب مانگتا ہے کہ آپ اپنے پروڈکٹس کی وہ ڈیٹیلز وغیرہ ہمیں سبمٹ کریں، تو ان کے پاس ان کی ڈیٹیلز نہیں ہوتی، وہ علی بابا کی انوائس ان کے پاس پڑی ہوتی ہے، وہ جب ان کو سبمٹ کرتے ہیں تو امیزون ان کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ٹیکنیکلی امیزون علی بابا کی انوائسز ایکسیپٹ نہیں کرتا، لیکن علی بابا پہ بیٹھے ہوئے جو مینوفیکچررز ہیں ان کے نام کی انوائسز اگر آپ امیزون
کو دیں گے اور وہ آتھرائزڈ ہیں. مثال کے طور پہ اگر ایک تو ہو گیا جنیرک پروڈکٹ, اس پہ جو آتھرائزیشن وغیرہ ان کے پاس ہو نہ ہو اس کا امپیکٹ نہیں, لیکن ایک برانڈڈ پروڈکٹس ہیں ان کی آپ سورسنگ کرتے ہیں تو اس کے لیے آتھرائزیشن لیٹر بھی ایک تو آپ کے پاس میٹو کرنے کا وہ تو ہونا ہی چاہیے, ایک وہ جو مینوفیکچرر ہے اس کے پاس بھی اس برانڈ کی مینوفیکچرنگ کا آتھرائزیشن لیٹر ہونا چاہیے. اور جب آپ چیٹ کریں اس کے ساتھ تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ آیا کہ آپ کے پاس اس برانڈ کی یہ والی پروڈکٹ مینوفیکچر کرنے کا آتھرائزیشن آپ کے پاس ہے کہ نہیں ہے. اگر اس کے پاس ہے تو وہ ویل اینڈ گڈ ہو گیا, تو پھر امیزون آپ کی وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے. تو امید ہے کہ آپ کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا انوائسز کے حوالے سے. اس والے سے مزید کوئی بھی کویشچن آپ کے ذہن میں آتا ہے کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا اس کا جواب دے سکوں یا اس پہ کوئی بھی ویڈیو آپ کے لیے ڈیٹیل میں بنا سکوں.